بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور وہ ہے ترکی میں لگنے والی آگ۔ بدھ والے دن جنوبی ترکی کے صوبے انطالیہ، ادانا اور میرسن میں مختلف مقامات پر جنگلات کو آگ لگی۔ سب سے شدید آگ مناوگات شہر میں لگی، جو انطالیہ کا سیاحتی مرکز ہے۔ مناوگات شہر کے چاروں طرف جنگلات ہیں اور بدھ کی دوپہر شہر کے 4 مختلف اطراف سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ شہر سے تو دور تھی، لیکن قریبی گاؤں اس کی لپٹ میں آ گئے۔ 18 گاؤں اور گرد و نواح کے علاقوں کو خالی کروا لیا گیا، جبکہ 62 لوگ آگ میں جلنے اور سانس کی دشواری کی وجہ سے اسپتال منتقل کیے گئے۔ ترکی کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے AFAD کے مطابق 3 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 122 لوگ اس آگ سے زخمی ہوئے۔ انطالیہ کے فائر فائٹر قریبی شہروں سے پہنچنے والے عملے کے ساتھ آگ بجھانے میں شامل ہوئے، جبکہ ہیلی کاپٹر اور طیاروں کے ذریعے مناوگات اور ارد گرد کی عمارتوں اور کھیتوں کی آگ بجھانے لگے۔ ترک صدر طیب اردگان نے بدھ والے دن کہا کہ آگ سے متاثرہ شہریوں کو تمام تر ضروریات فراہم کی جائیں گی اور واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ انطالیہ کے میئر نے آگ کے حوالے سے شک کا اظہار کیا اور کہا کہ 4 مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں آگ کیسے لگ سکتی ہے۔ ترک صدر کے وزیر اطلاعات فردین آلتن نے جمعرات کو کہا کہ حکام نے آگ کی جامع تحقیقات شروع کی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ فطرت اور ہمارے جنگلات کے خلاف ان حملوں کے جواب دہ ہوں گے۔ کچھ جگہوں پر لوگوں نے اپنے طور پر آگ پر قابو پایا۔ آگ کی وجہ سے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر مویشی جل کر مر گئے، جبکہ مقامی لوگوں نے اپنے مویشیوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کوششیں کیں۔ اولوکاپا کے ایک رہائشی حسن اونال نے میڈیا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ جب مجھے آگ کا پتہ چلا تو میں اپنے خاندان کے ساتھ گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں کو آگ کے بارے میں بتایا۔ کچھ لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت جلدی پھیل گئی۔ ایک اور رہائشی غالب نے بتایا کہ میں اپنے مویشیوں کو لے کر گھر سے بھاگا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا جہاں آگ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آخری دفعہ جب میں نے دیکھا تو آگ مناوگات شہر کے وسط کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران انطالیہ کے مغرب میں ایک اور سیاحتی مرکز مرمرس میں بھی آگ لگ گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد بودروم شہر میں بھی آگ لگ گئی۔ اس کے علاوہ بدھ کی شام ادانا صوبہ کے کوزان شہر میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ ترک صدر نے جمعہ کے دن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کریں۔ یہ آگ ایک ہی وقت میں مناوگات، مرمرس اور بودروم میں لگی۔ اس وقت 38 ہیلی کاپٹر، 9 UAVs، 680 پانی کی گاڑیاں اور 4000 لوگ اس آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ترک فوج نے شام میں دہشت گرد تنظیم PKK کے خلاف آپریشن شروع کیے تھے۔ PKK کردوں کی دہشت گرد تنظیم ہے جو ترکی کے خلاف کام کرتی ہے۔ ماضی میں بھی ترکی کے جنگلات کو لگنے والی آگ کی ذمہ داری PKK قبول کرتی رہی، لیکن اس بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ ترکی کے لیے تشویشناک صورتحال ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری PKK سے منسلک ایک دہشت گرد گروہ نے قبول کی۔ ترکی کے وزیر دفاع نے 30 جولائی کی شام کو بتایا کہ شمالی عراق میں انہوں نے PKK کے 40 مقامات پر فضائی بمباری کی ہے۔ 2023 میں معاہدۂ لوزان ختم ہونے کے بعد
ترک صدر طیب اردگان خلافت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور ترکی کو ایٹمی طاقت بنانا چاہتے ہیں، لیکن خطے کی بہت ساری طاقتیں ترکی کو مضبوط ہونے سے روکنا چاہتی ہیں۔ اس آگ سے ترکی کی ماحولیات پر برا اثر پڑے گا اور سیاحتی مقامات متاثر ہونے کی وجہ سے سیاحت میں کمی آئے گی اور یقینی طور پر ترکی کی معیشت پر اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ ترک صدر طیب اردگان، جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ترکی میں 2023 کے بعد اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر صورت 2023 تک اقتدار میں رہنا ہے، مگر حالیہ کچھ عرصے میں ان کی شہرت میں کمی آئی ہے۔ جب اسرائیل نے گزشتہ رمضان فلسطینیوں پر حملے کیے تو ترکوں میں شدید غصہ پایا گیا اور وہ چاہتے تھے کہ اردگان اسرائیل کے خلاف عملی طور پر میدان میں آئے۔ اس کے علاوہ ترکوں نے روس سے S-400 میزائل ٹیکنالوجی خریدی۔ امریکا نے ترکی پر پابندیاں لگا دیں، جس کی وجہ سے ترکش لیرہ زمین بوس ہو گیا اور اب ترکی میں لگنے والی آگ اور اس کے نقصانات سے اردگان کی عوام میں مقبولیت میں مزید کمی آ سکتی ہے اور ان کے لیے آنے والے انتخابات میں جیتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔